بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مشرکین مکہ کو 3-4 ہفتوں میں 4 بڑے جھٹکے لگ چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو پیشکش تھی اس کو مسترد کر چکے تھے، اور ابو طالب نے ہاشم کا اور مطلب کا جو خانوادہ تھا اس کو اکٹھا کر لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت کے لیے۔ تو ایسے میں کفار مکہ وہ وادی محصب میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑے ظلم اور جبر کی تاریخ رقم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے طے یہ کیا کہ ہم سب لوگ جو جتنے بھی مشرکین مکہ کفار ہیں، سب لوگ بنی ہاشم کا اور بنی مطلب کا مکمل مقاطع کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ نہ ہم کوئی لین دین کریں گے، نہ ان کے ساتھ تجارت کریں گے، نہ ان کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اور یہ ساری باتیں لکھ کے انہوں نے ایک صحیفے پہ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور انہوں نے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، اور جس کے نتیجے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا وہ سمٹا کے شیب ابی طالب میں جمع ہو گیا، اور ادھر جو ہے وہ بائیکاٹ کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ مسلمانوں کی طرف کوئی خوراک، کوئی جو ہے وہ چیز نہیں پہنچنے دی جا رہی تھی، اور اگر کوئی چیز کھانے کے لیے پہنچ رہی تھی تو وہ بھی بہت خفیہ طریقے سے پہنچ رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے۔ مسلمانوں کو بھوک نے آ لیا، بچے، عورتیں، ان کے بلکنے کی، ان کے رونے کی آوازیں آیا کرتیں، بھوک کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح 3 سال تک جاری و ساری رہا۔ جو ابو طالب تھے ان کو مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے بارے میں خطرہ لاحق تھا۔ وہ کیا کرتے کہ جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے کہ آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص بری نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ اللہ کے نبی اپنے بستر پر سو رہے ہیں، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب ان کی جگہ سے اٹھا کے وہاں پہ اپنے کسی بھتیجے کو، اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو سلا دیتے، اور اس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ شیب ابی طالب میں وقت بڑی تنگی سے گزر رہا تھا، بہت مشکل وقت گزر رہا تھا، مسلمانوں نے بہت ایذا اور بہت تکلیف برداشت کی تھی۔ ایک انسان اپنی بھوک تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا دیکھنا اور ان کو بھوک سے بلکتا دیکھنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن مسلمانوں نے انتہائی صبر کے ساتھ اس گھڑی کو برداشت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کا موقع آتا تو اپنی گھاٹی سے، اپنے گھر سے باہر نکلتے، اور جو ہے وہ باہر نکل کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے تھے۔ انہی دنوں میں بعض کفار مکہ کو اس بات کا احساس تھا کہ ہم یہ اچھا کام نہیں کر رہے، ہم ظلم کر رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک آدمی ہشام بن عمر وہ گیا زہیر کے پاس۔ زہیر بن ابی امیہ دراصل ابو طالب کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی ابو طالب کے بھانجے تھے۔ تو وہ ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بڑے عیش آرام سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں زندگی گزار رہے ہوں، کھا پی رہے ہوں، لیکن آپ کے ماموں اور ان کا پورا خاندان بھوک سے نڈھال ہو۔ تو اس نے کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام بن عمر نے کہا کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں کسی تیسرے شخص کو بھی ساتھ ملانا چاہیے۔ تو ہشام بن عمر مطعم بن عدی کے پاس گیا اور اس سے یہی بات کہی۔ تو اس نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ تو ہشام نے کہا کہ آپ اس معاملے میں اکیلے نہیں ہیں، میں اور جو زہیر ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے 2 اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا، جن میں جو ہے وہ زمعہ شامل ہیں اور جو ہے وہ ابو البختری بن ہشام شامل ہیں۔ یہ 5 لوگ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس صحیفے کو جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا ہے اس کو چاک کرنا چاہیے ہے،
اور جب اگلا دن ہوا تو جو ہے زہیر نے عمدہ جوڑا زیب تن کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور جب سب مشرکین مکہ آ گئے، بیٹھ گئے اور ان کی مجلس قائم ہو گئی، تو زہیر نے کہا کہ ہم بنی ہاشم اور بنی مطلب کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور میں اس صحیفے کو چاک کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ اس صحیفے کو چاک نہیں کیا جا سکتا، اور ہماری جو مشترکہ پلاننگ سے یہ سلسلہ قائم ہوا تھا۔ تو زما نے آواز بلند کی اور کہنے لگا کہ دیکھو تم نے یہ جو کام کیا تھا، اگرچہ ہماری مشترکہ جو رائے تھی وہ یہی تھی، لیکن اس وقت بھی ہم اس بات پہ خوش نہیں تھے، متفق نہیں تھے۔ جب زما نے یہ بات کی تو جو دوسرے 3 لوگ تھے، مطعم بن عدی اور دیگر 2 لوگ، انہوں نے بھی زما اور زہیر کی جو حمایت میں اپنی آواز بلند کی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو تم آواز بلند کر رہے ہو یہ رائے یہاں کی نہیں ہے، بلکہ کل رات کو یہ معاملہ طے ہوا ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی تھیں، گفتگو جاری تھی، تو ابو طالب تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ مجھے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ جو صحیفہ لٹکایا گیا ہے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اس کو جو ہے وہ کیڑوں نے چاٹ لیا ہے اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو جب ان کی گفتگو جاری تھی تو مطعم بن عدی اس صحیفے کو چاک کرنے کے لیے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے عین مطابق کیڑے اس صحیفے کو چاٹ چکے تھے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا نام جہاں بسمک اللہم لکھا ہوا تھا وہ باقی بچا تھا، باقی سارا صحیفہ جو ہے وہ کیڑے چاٹ چکے تھے، وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو جب یہ صحیفہ ختم ہو گیا، وہ صحیفہ چاک ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ پورا جو سلسلہ تھا، وہ جو پورا معاہدہ تھا، بائیکاٹ تھا، اس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال کے بعد 10 سن نبوت میں شیب ابی طالب سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات کس طرح پیش آئے اور کیا حالات تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت مزید آگے بڑھتی گئی، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔